میرے دوست، میرے ساتھی، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہیں، عافیت سے ہیں اور عافیت سے رہیں آپ۔ موسم بڑا سہانا ہو گیا ہے، ٹھنڈ کا بہت بہترین مزہ آ گیا ہے، پانی ہو رہی ہے۔ خیر، بات چل رہی تھی، ایک بات تذکرہ کیا تھا میں نے، گناہ کبیرہ کے فائدے اور نقصان، گناہ کبیرہ کا کیا اثر ہوتا ہے، ایک انسان جب گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور جب ایک انسان گناہ کبیرہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے کیا نفع ہوتے ہیں۔ اس میں ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ بن جراح کا واقعہ میں نے سنایا تھا آپ کو۔ گناہ کبیرہ میرے بھائی بہت سارا گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، مال میں خیانت کرنا گناہ کبیرہ ہے، امانت میں خیانت کرنا گناہ کبیرہ ہے، وعدہ خلافی گناہ کبیرہ ہے، نمازوں کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، سود کا کھانا گناہ کبیرہ ہے، شراب کا پینا گناہ کبیرہ ہے۔ ہم شراب کو تو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، شراب کو تو ہم حرام سمجھتے ہیں، سور کے گوشت کو تو ہم حرام سمجھتے ہیں، لیکن سود کو ہم حلال سمجھ لیتے ہیں۔ نماز کا چھوڑ دینا ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اچھے اخلاق کا زندگی کے اندر ہونا ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ اچھا اخلاق اگر نہیں ہے تو اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ یہ تو صحابہ کا واقعہ تھا، جو صحابہ کا ایمان اس سطح کا تھا، اس لیے صحابہ نے پانی پہ گھوڑے دوڑا دیے تھے۔ دو واقعہ ہے، ایک ابو عبیدہ بن جراح کا واقعہ ہے، ایک سعد بن وقاص کا واقعہ ہے، جو ایران کے جنگ میں ان کے ساتھ واقعہ ہوا تھا، سیم ابو عبیدہ بن جراح کی طرح۔ یہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کے قریب ہو گئے اور یہودیوں کو یہ لگ گیا کہ اب ہماری فتح ناممکن ہے، اب ہم فتح نہیں حاصل کر سکتے ہیں، تو آخری حربہ انہوں نے استعمال کیا جو یہودی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور وہ ہتھیار آج بھی وہ استعمال کرتے ہیں۔ انہی ہتھیاروں سے آج ہمیں وہ گناہ کبیرہ کی طرف لے جاتے ہیں، آج بھی ہمیں بے دین کرنے کے اسی ہتھیار کا استعمال کرتا ہے۔ وہ ہوتا ہے ان کی اپنی بیٹیاں، ان کی اپنی بہویں، ان کی اپنی بیویاں۔ یہ اپنی عورتوں کو آگے کر دیتے ہیں، اور یہ فاحشہ عورتیں، عباس عورتیں ننگی ہو کے مسلمانوں کو برائی کی طرف، گناہ کبیرہ کی طرف بلاتی ہیں۔ جہاں پہ قرارگاہ تھے، صلاح الدین ایوبی کے قرارگاہ تھے، وہاں سے لے کر بیت المقدس تک انہوں نے لائن لگا کے ایک صف بنا کے ننگی عورتوں کو، عباس عورتوں کو کھڑا کر دیا، اور ان تمام مجاہدین کو جو بیت المقدس کی فتح کے لیے محاصرہ کیا تھا، ایک کھلی دعوت دے دی کہ تم آؤ، اب کیسے تم بچو گے؟ تمہاری آنکھیں تو اٹھیں گی ہی، تم تو ایک نظر دیکھو گے ہی، ایک آہ تو بھرو گے ہی، گھر سے دور ہو، جنگ میں شامل ہو، تمہارے پاس اپنی بیویاں نہیں ہیں، تو تم تو اس طرف رخ کرو گے ہی، اور جیسے ہی تم گناہ کبیرہ کرو گے اس کے اثرات تمہاری پوری فوج پر پڑیں گے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے کہ حضرت اس طرح سے یہودیوں نے، عیسائیوں نے یہ انتظام کیا ہے۔ مشورہ ہوا۔ ایک سپہ سالار نے کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر چلنے کے طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں کو ہم استعمال کریں، باقی کسی چیز کو سوچنے کی ضرورت نہیں کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہماری نظریں اتنی اونچی نہ ہو کہ ایمان کا خطرہ ہو، ہماری نظر اتنی نیچی نہ ہو کہ جان کا خطرہ ہو، ہماری نظریں اتنی اونچی نہ ہو کہ ایمان کا خطرہ ہو، اتنی نیچی نہ ہو کہ ایمان کا خطرہ ہو۔ اور ہم نظریں نیچی کیے اس کے دروازے تک جائیں گے اور دروازے کو توڑ دیں گے، کھول دیں گے۔ تمام لوگوں نے اس پر بیعت کی کہ ہاں یہی طریقہ ہے، اور صلاح الدین نے پوچھا کہ بھائی گناہ کبیرہ میں کون کون شامل ہے؟ سب نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے ہم گناہ کبیرہ میں شامل نہیں ہیں، اور صحابہ کی وہ پوری جماعت ساتھیوں کی، صلاح الدین ایوبی کی پورے سپہ سالار، میں فوج کے، میں سپاہی کے، چلی اس راستے پر چل چل کے جب پہنچی ہے وہ گیٹ تک، تو ان کی اپنی عورتوں نے ان کو ملامت کی، لعنت ملامت کی کہ تم نے کیسے کے حوالے کر دیا ہے، جو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ اور اس طریقے سے گناہ کبیرہ سے بچ کے جب ایک فوج گیٹ تک پہنچتی ہے، قلعے تک پہنچتی ہے، تو قلعے کا دروازہ کو ان کو کھولنا پڑ جاتا ہے کہ اب ان سے بچنا تو مشکل ہے، آخری حربہ بھی کام نہیں آیا، اب ان سے بچنا مشکل ہے، ان کے حوالے گیٹ کو کر دو، قلعے کو کر دو، اور بیت المقدس فتح ہو گیا۔ تو گناہ کبیرہ سے بچنے کے یہ اثرات ہیں۔ ہم کوشش کریں،
ہم اپنوں میں بھی کوشش کریں، پرائے میں بھی کوشش کریں کہ اپنے لوگوں کو ہم گناہ کبیرہ سے بچائیں۔ جب تک ہم گناہ کبیرہ سے نہیں بچیں گے، پوری دنیا ہم پہ ایسے ہی چڑھے گی، اور گناہ کبیرہ کے اثرات یہ ہوں گے کہ ہم دنیا کے اندر ضم ہو جائیں گے۔ جیسے دودھ میں پانی چھپ جاتا ہے، ویسے دنیا میں ہم چھپ جائیں گے، ہمارا وجود ہی باقی نہیں رہے گا، ہم ختم ہو جائیں گے۔ ہر زوال کا ایک انت ہوتا ہے، ایسی ہمارا انت نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائی، ہم کوشش کریں گناہ کبیرہ سے بچنے کی، جھوٹ سے بچنے کی، سود سے بچنے کی، نمازوں کو ترک کرنے سے بچنے کی۔ شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، مبارک مہینہ آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کا مہینہ آ گیا ہے، قرآنوں کے اہتمام کا مہینہ آ گیا ہے، نوافل کے اہتمام کا مہینہ آ گیا ہے۔ ابھی سے ہم پریکٹیکل طور پہ نمازوں کا اہتمام کریں گے، سنتوں کا اہتمام کریں گے، نوافل کا اہتمام کریں گے، تو رمضان ہمارے لیے بہت طاقتور بن کر آئے گا، رمضان ہمارے لیے بہت بڑی مدد بن کر آئے گی۔